جی دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ، خدا، گاڈ، بھگوان، ایشور کون ہے، کیا ہے۔ اس کے اوپر دھرم نے، ریلیجن نے، مذہب نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ یہ میں اردو اور ہندی میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اور یہ کوئی زیادہ ڈیٹیلڈ نہیں ہوگی، کوئی مشکل باتیں نہیں ہوں گی اس میں۔ ہم کسی دھرم، ریلیجن کو، مذہب کو اس میں کہیں پہ بھی اس کو نہ غلط ثابت کرنے کے لیے ویڈیو بنا رہی ہیں، ود ڈیو ریسپیکٹ۔ ان کا جو احترام ہے وہ اپنی جگہ ہے، تو وہ ہم بات کریں گے، لیکن ہم سائنس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ یہ ویڈیوز تھوڑی سی آسان ہو، آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے اور آپ کی دلچسپی برقرار رہے۔ یہ 6 ویڈیوز ہیں، جس کی یہ پہلی ویڈیو 8-10 منٹ کی، اسی طرح 8-10 منٹ کی۔ کئی ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، نئے یہ اسٹوڈنٹس ہیں، جو اردو اور ہندی سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ اس میں ہے، انگلش میں بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے، لیکن اس کو میں اردو اور ہندی میں بنا رہا ہوں تاکہ ہمارے انڈیا پاکستان میں لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں یا بڑی ایج کے لوگ ہیں، وہ لوگ دھرم سے، مذہب سے، ریلیجن سے بڑے جڑے ہوئے ہیں اور برا مانتے ہیں اس بات کو۔ اس کو ڈسکس کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، اگر آپ کی لمیٹیشن جو ہے، آپ کی باؤنڈریز ود ان جو ریلیجیس ویلیوز ہیں اس کے ساتھ رہے، اس کو آپ کسی طرح سے اس کو ڈس ریسپیکٹ نہ کریں، تو اس میں جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں ہے اس کے اوپر ڈسکس کرنا۔ تو ہم نے آج اس کو اردو ہندی میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، کچھ بکس کا ریفرنس دیں گے، اور ہم جو ہے کیونکہ جو یوتھ ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ تھوڑا سا دھرم سے، ریلیجن سے تھوڑا سا ہٹ کر بھی سوچنے لگتے ہیں، لیکن بہت ریلیجیس لوگ یا کم پڑھے لکھے لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ تو چیزوں کو ڈسکس کرنا بری بات نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ہم ایسی بات نہیں کریں گے کہ جس سے دھرم یا ریلیجن کو کوئی غلط بات اس میں سامنے آئے، ڈس ریسپیکٹفل ہو۔ اور سائنس پہ ہم بات کریں گے، خدا، بھگوان، گاڈ، اللہ، ایشور، یہ کون ہے، کیا ہے، کس نے دنیا بنائی، اس پر کئی لوگ ویڈیوز بنا چکے ہیں، چیزیں ہیں۔ تو میں ایک پرسپیکٹیو سائنس سے ریلیٹڈ اس کو تھوڑا سا اور تھیوریز پہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ پہلی ویڈیو ہے جو آپ کو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو ہم بات شروع کرتے ہیں کہ انسان نے ہمیشہ یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ کائنات کا خالق کون ہے۔ آج ہم اسے بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں کہ کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آئی، لیکن سوال باقی ہے، وہ دھماکہ کس نے کیا؟ اس دھماکے سے ایسا منظم وجود جیسا کہ انسان کا دماغ، دل اور جسم کے 30 کھرب 30 بلین سیلز ہیں، خلیے ہیں، کس نے تخلیق کی؟ کون کریٹر ہے؟ سورج، چاند، پھول، چرند، پرند، سب کس نے بنایا؟ اسلام میں قرآن مجید کہتا ہے کہ کیا یہ بغیر کسی کے پیدا ہو گئے، یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ یہ سورہ طور ہے، آپ چاہیں تو دیکھ لیں۔ تو یہ سوال انسانی عقل کو جھنجھوڑ دیتا ہے کہ کیسے ہوا۔ اب اس کا جو ہم پہلی بات کریں گے، پہلا سیگمنٹ، وہ یہ ہے کہ خدا ہے کہاں ہے خدا؟ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں ایک نوجوان سائنسدان اور ایک پادری تھے، جارج لیمیترے، جو بیلجیم میں پیدا ہوئے۔ وہ کیتھولک خاندان سے، جو کرسچن ہوتے ہیں، اس میں پیدا ہوئے، لیکن ان کا ذہن صرف کلیسائی تعلیمات، جو کرسچن میتھڈالوجی ہے، اس پر وہ فوکس نہیں تھا۔ ان کے نزدیک سائنس اور مذہب دشمن نہیں، بلکہ حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ وہ انجینئرنگ میں پڑھتے ہیں اور فوج میں شمولیت اختیار کرتے ہیں۔ جنگ عظیم اول، جو فرسٹ ورلڈ وار ہے، وہ بھی دیکھی انہوں نے، مگر ان سب تجربات کے باوجود ان کے ایمان میں کمی نہیں آئی۔ جنگ کے بعد وہ ریاضی، میتھمیٹکس اور طبیعیات یعنی فزکس پڑھنے لگتے ہیں، اور ساتھ ہی مذہبی تربیت بھی جو ہے، ریلیجیس ٹریننگ جو ہے، وہ بھی ساتھ میں ان کے چلتی رہتی ہے۔ وہ کرسچن ہے۔ اس وقت سائنسدانوں کا خیال تھا کہ کائنات ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی۔ البرٹ آئنسٹائن بھی یہی سمجھتے تھے۔ ہم اس کنسیپٹ کو، اس چیز کو جو ہے نا، وہ آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا یہ معاملہ تھا کہ اس وقت سائنسدانوں کا بھی خیال تھا کہ کائنات ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، جب البرٹ آئنسٹائن بھی یہی سمجھتے تھے۔ لیکن لیمیترے نے جنرل ریلیٹیوٹی کی مساواتوں میں کچھ نیا دیکھا۔ کائنات جامد نہیں ہے، یعنی اسٹیٹک نہیں ہے، بلکہ پھیل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ کائنات ماضی میں سکڑی ہوئی ہوگی، یہاں تک کہ ایک نقطے کی طرف جو ہے وہ سمٹ کے ایک دفعہ آ جائے گی۔ اس لمحے کو وہ کہتے تھے ڈے وداؤٹ یسٹرڈے۔ یہ نظریہ دراصل بائبل کے جو الفاظ ہیں کہ ان دا بگننگ ورڈ کریٹڈ دا ہیونس اینڈ دا ارتھ، اس بات کی سائنسی بازگشت تھا، اس کی ریپیٹیشن تھی۔ لیکن لیمیترے نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ سائنس خدا کو ثابت کرتی ہے، وہ اسے صرف تخلیق کی عظمت کا مشاہدہ سمجھتے تھے۔
اب اس پر ہم تھوڑا سا دوسرے سیگمنٹ میں اسلامک ایک ریفرنس لیتے ہیں۔ اسلامی روایات میں بھی یہی تصور ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے انہیں کھول دیا۔ یہ سورہ انبیاء میں آپ چاہیں تو دیکھ لیں، یہ ایک واضح آیت کی طرف اشارہ ہے کہ کائنات کسی ابتدائی حالت سے وجود میں آئی ہے۔ اب اس پر سائنسی جدوجہد کیا ہے؟ 1927 میں لیمیتری نے اپنا نظریہ شائع کیا کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ پہلے تو سائنسدانوں نے اسے مذاق سمجھا، حتیٰ کہ آئنسٹائن نے کہا کہ آپ کی ریاضی ٹھیک ہے، آپ کی ریاضی ٹھیک ہے، میتھمیٹکس ٹھیک ہے، مگر آپ کی فزکس ناقابل برداشت ہے۔ مگر 1929 میں امریکی ماہر فلکیات ایڈون ہبل، جن کے نام سے بہت ساری چیزیں مشہور ہیں، انہوں نے مشاہدہ کیا کہ کہکشائیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں۔ یہ ثبوت تھا کہ کائنات واقعی پھیل رہی ہے۔ آہستہ آہستہ لیمیتری کا نظریہ قبول کیا جانے لگا اور یوں بگ بینگ تھیوری جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ اسلامی تناظر میں اگر اس کو آپ دیکھیں تو یہی وہ لمحہ تھا جہاں سائنس اور ایمان کا جو ہے ملاپ دکھائی دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تھا اور اس کے ساتھ کچھ نہ تھا، پھر اس نے مخلوق کو پیدا کیا۔ یہ حدیث اس بات کو ظاہر کرتی کہ ابتدا میں صرف خالق موجود تھا اور سب کچھ اس کے حکم سے پیدا ہوا۔ اب اس میں آمد ہوتی ہے اسٹیفن ہاکنگ کی۔ 40 سال بعد ایک اور عظیم سائنسدان منظر پر آتا ہے، اسٹیفن ہاکنگ۔ کیمبرج یونیورسٹی میں اپنی تھیسس کے دوران وہ بھی کائنات کی ابتدا پر غور کرتا ہے، مگر اس کا جو زاویہ اینگل جو تھا وہ ڈیفرنٹ تھا۔ ہاکنگ نے نو باؤنڈری ماڈل پیش کیا۔ اس کے مطابق کائنات کی ابتدا کسی نقطے پر نہیں ہوئی بلکہ ایک ہموار حالت سے ہوئی، جہاں وقت اور خلا کا فرق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اسپیس اور ٹائم۔ اس نے کہا کہ قوانین فطرت جو یونیورسل لاز ہیں، جو نیچرل لاز ہیں جیسے کہ گریوٹی، خود بخود کائنات کو وجود میں لا سکتے ہیں۔ اس کے نزدیک خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ اب اس کا پوائنٹ آف ویو ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں اسلامی اس کا رد عمل ریئیکشن کیا ہوا؟ یہاں سوال اٹھتا ہے کہ اگر قوانین فطرت خود بخود کائنات پیدا کر سکتے ہیں تو یہ قوانین کہاں سے آئے؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا اور ہر چیز کو اس کی تقدیر دی۔ یہ سورہ الفرقان میں آپ چاہیں تو دیکھ لیں، یعنی کہ قوانین بھی اسی کے حکم سے قائم ہیں۔ تو ہمارے آج کے سیگمنٹ، کیونکہ میں نے یہ ایک منظر کشی کی ہے، تو اس کا جو خلاصہ ہے کہ اس پہلے حصے میں ہم نے آج اس ویڈیو میں کیا دیکھے، قدیم انسانوں کے جو سوالات تھے، بگ بینگ جو ہے وہ لیمیتیر کا جو بگ بینگ کانسیپٹ تھا وہ کیا تھا، ہبل کی دریافت کیا تھی، اور نو باؤنڈری ماڈل جو ہے ہاکنگ کا کیا تھا۔ یہ سب سائنسی نظریات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن سب کا تعلق ایک ہی سوال سے کہ کائنات کس نے بنائی۔ اسلام اس سوال کا جواب بڑے واضح انداز میں دیتا ہے، وہی اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور وہی ہے جو سب کو سنبھالے گا۔ یہاں ہم اپنی پہلی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ ہم اس کے بعد جو ہے اپنی دوسری ویڈیو کے اندر جو ہے مزید ڈسکشن کریں گے، گرینڈ ڈیزائنز کیا ہوتے ہیں، جان لینوکس کی بات کریں گے، اس کا اسلامی پرسپیکٹو بتائیں گے، سیلف کاؤزیشنز کیا ہوتے ہیں، اس کا اسلامک پرسپشن بتائیں گے، نظریہ کیا ہے، فائن ٹیوننگ آرگیومنٹ کیا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، جو اس کے بعد آپ چاہیں تو ابھی کلک کریں اور آپ اگلی ویڈیو دیکھیں، اور اس میں ہم جو ہے مزید اس کے اوپر جو ہے بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔